خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک ختم پاک پہ کہ قادری صاحب جو آپ کو 11 شعبان کو مجمع ملے گا وہ اہل بیت اطہار کی معرفت والا ملے گا. اب میں نے گفتگو سٹارٹ کرنی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ان کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے کہ نہیں. میں جس ماحول سے آیا ہوں، بلکہ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اگر قبرستان کھڑا ہو کر بھی اہل بیت کے فضائل قبرستان میں پڑھوں نا تو مردے بھی بولتے ہیں. یعنی جو اہل بیت اطہار کے فضائل پہ، عظمت پہ بولتا نہیں، اس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، میں اسے مردہ بھی نہیں سمجھتا. وہ مردوں سے بھی بدتر ہے. تو اس لیے میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. تو ذرا اس طرح سنیں کہ میں سیالکوٹ جاتے تک یاد رکھوں کہ جہاں میں ذکر کر کے آیا تھا واقعی وہاں حضور کی آل کے محب بستے ہیں. آپ ذرا میرے ساتھ مل کے آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے. پہلا جملہ میں نے کہنا ہے، آپ نے آگے سے کہنا ہے مرحبا مرحبا. میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، فرسٹ سینٹنس میں کہوں گا آمد شبیہ مصطفیٰ. ابھی بھی نہیں. آمد شبیہ مصطفیٰ. ابھی بھی نہیں. آمد شبیہ مصطفیٰ. آمد شبیہ مصطفیٰ. آمد شبیہ مصطفیٰ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویسے ایک بات میرے مائنڈ میں اکثر کھٹکتی رہتی ہے. یار لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے. ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو. مجھے پکڑیں ہاتھ سے، پورا شہر گما لیں، میلسی گما لیں، وہاڑی گما لیں، بورے والا لے جائیں، عارف والا لے جائیں، جہاں آپ کا جی چاہے پکڑ کے لے جائیں. مجھے کوئی ایک مسجد دکھائیں جہاں چراغا ہو. نہیں سمجھ رہے. مجھے کوئی ایک مسجد دکھائیں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کے فضائل کی محفل سجی ہو. نہیں سمجھ رہے. جو 3 شعبان کا دن سو کے گزار دیتے ہیں نا، وہ بھی چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اس کی آواز کھولیں ذرا. یعنی جو 12 ربیع اول کو کمکمے لگاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گنبد خضرا کی شبیہ چوک میں رکھتے ہیں. نہیں سمجھ رہے. اور ان کو 3 شعبان کے دن سانپ سونگ جاتا ہے. 12 ربیع اول کو کمکمے لگانے والوں، چراغا کرنے والوں، وال چاکنگ کرنے والوں، لنگر تقسیم کرنے والوں، نعتیں پڑھنے والوں، گلیاں بازار سجانے والوں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں، دکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں. یہ 3 شعبان کا دن ہو، 4 کا ہو، 5 کا ہو، 11 کا ہو، 15 کا ہو، یہ مقدس ایام کسی بھی طرح سے 12 ربیع اول سے کم نہیں. مفتی جی 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شعبان کو دین بجانے والا آیا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. یارو اتنی عجیب بات. اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو خوشیاں منائے شیعہ، اہل بیت کے گھر میں غم ہو تو غم منائے شیعہ. اور تو چوک میں کھڑے ہو کے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے کہ میں مانتا ہوں اہل بیت کو، اور تجھے پتہ ہی نہیں کہ ماننا کہتے کسے ہیں.
جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا الحمدللہ جی ہم بھی مانتے ہیں حضور کی آل کو، وہ بھی مجھے کہتے ہیں ہم حضور کی آل کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا؟ مفتی جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ کیسی دورنگی ہے، یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سپاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در پہ آ جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ میں کسی کی گستاخی نہیں کرنے لگا خان جی، وہ پرلے درجے کا لعنتی ہو جو کسی کی گستاخی کرے، یا میرے وہم میں، گمان میں، شعور میں، تخیلات میں بھی کسی ہستی کی گستاخی ہو۔ یہاں تو ماحول ہی الگ ہے، یہاں تو قرآن پڑھنے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، یہاں تو حدیث پڑھنے پہ بھی پرچہ کٹ جاتا ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا۔ آپ مولوی صاحب سے جا کے سوال کیجئے گا، جا کے پوچھئے گا کہ مولوی صاحب جو حضرت ابوبکر صدیق سے لڑے تم کہتے ہو مرتد، جنہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانا، ان کے خلاف جنگ کی، ان کی بیعت نہیں کی، مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد، بے شک وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ہیں مرتد۔ جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے کہتے ہیں مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ یارو کم از کم وہ بندے کا اصول تو ایک ہو یار، وہ معیار تو ایک ہو، کسوٹی تو ایک ہو، پرکھنے والی دیکھنے والی آنکھ تو ایک ہو نا۔ اگر تینوں خلفاء، وہ تینوں خلفاء کے دشمن جو ہیں اگر ان کو مرتد کہتے ہو تو مولا علی علیہ السلام آپ کی نظر میں خلیفہ راشد نہیں؟ اگر مولا علی علیہ السلام بھی خلیفہ راشد ہیں تو پھر علی کے دشمنوں کو کیوں شیلٹر فراہم کرتے ہو؟ علی علیہ السلام کے دشمنوں کا جب نام لیا جائے تو پھر کیوں چوں کے چنانچے کرتے ہو؟ پھر کیوں اگر مگر کرتے ہو؟ پھر کیوں اف بٹ کرتے ہو؟ بلکہ ایک جملہ نہ کہوں، تینوں خلفاء سے جنگ کرنے والے، پہلے تینوں سے، وہ انہی سے جنگ کرنے والے، علی سے جنگ کرنے والے، محمد سے جنگ کرنے والے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طبیعتوں میں عدل نہیں، انصاف نہیں۔ اس ملک میں بالخصوص اہل بیت کے لیے ان کا معیار اور ہے، اصحاب کے لیے اور ہے۔ کوئی اصحاب کی گستاخی کرے بھی نہ، فقط قرآن پڑھ دے، حدیث پڑھ دے، کہتے ہیں گستاخی۔ اور کوئی ممبر پہ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ سرکار ابو طالب پہ بھونکتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ کوئی کل ایمان کے باپ کو بھونکے، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ اور یہاں حالات پہنچ چکے ہیں، میں آپ کو جرمن بات بتانے لگا ہوں، یزید پر لعنت بھیجنے پہ مان سہرہ میں ایف آئی آر کٹ گئی۔ وہ یزید پہ یار، انہوں نے کہا یزید پہ لعنت کیوں بھیجی ہے؟ وہ تو شہزادہ ہے، وہ تو امیر المومنین ہے۔ حضرات میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک میں مولوی رہ گیا تیرا یزید
جوتے کی نوک میں ہم حسینی ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی کے گھر ولادت ہو تو مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے کہ ہمسایوں کو؟ بولو یار. جس کا اس مولود کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی واسطہ ہو، اسے جا کے بندہ مبارکباد دیتا ہے نا. بولو. تو میں نے کراچی کی سرزمین پہ لاکھوں کے اجتماع میں ایک جملہ کہا تھا، منکروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے کہا تھا مصطفیٰ کا میلاد وہ منائے، مصطفیٰ کے جھنڈے وہ اٹھائے، کمکمے وہ لگائے، لنگر وہ تقسیم کرے، گلیاں بازار وہ سجائے جس کا سرکار ابو طالب سے رشتہ ہے.